بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ امپورٹڈ حکومت کے اہم اتحادی روٹ کیا ہیں اور انہوں نے بغاوت شروع کر دی ہے امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اور جیسے ہی وہ جو ایلفی تھی جو ان کو جوڑے ہوئے تھی وہ ایلفی گئی ہے، تو اب ان کا اتحاد بھی جو نام نہاد اتحاد تھا وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے، اور بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک ریاض کو جو ایک خاص ریلیف دیا گیا ہے، اور چونکہ ملک ریاض بھی اسی میں شامل ہیں جس میں یہ سارے کے سارے مافیا شامل ہیں، تو اب ملک ریاض کو ریلیف دیا گیا ہے، اور ساتھ منی لانڈرنگ کیس میں ملزم کو 24 سال قید کی سزا سنائی ہے راولپنڈی کی عدالت نے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرویز الہی کی جانب سے سمری دستخط کر کے عمران خان کے جو ہینڈ اوور کی گئی ہے، اور اس پر پی ڈی ایم جو ایک افواہیں پھیلا رہی ہے، جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں مونا سلائی کے حوالے سے، کیونکہ مونا سلائی نے کل شام دوبارہ ملاقات کی تھی، اور جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف القادر یونیورسٹی بنانے کے الزام میں امپورٹڈ حکومت کی نیب نے ان کو طلب کر لیا ہے، اور نیب نے کہا ہے کہ عمران خان اس کا جواب دیں۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ملک میں سوئس بینکوں میں پیسے رکھوائے گئے آصف زرداری کی جانب سے، اور جب وزیر اعظم کو کہا گیا سپریم کورٹ نے کہ آپ سوئس بینکوں کو خط لکھیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو اس نے خط نہ لکھا، اور اس بنیاد پر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے چلا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا اور سوئس بینکوں میں آصف زرداری کے پیسے کوئی واپس نہ لا سکا۔ جب ہم ایون فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایون فیلڈ جو آج بھی ایون فیلڈ کے اندر رہائش پذیر ہیں، کبھی میڈیا نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ جن فلیٹس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ وہ ہماری نہیں ہیں، آپ وہیں پہ پچھلے 3 سال سے رہائش پذیر ہیں، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مزید 3 سال کے لیے ویزا لگوا رہے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں؟ نہ کسی عدالت نے ان کو سزا دی، نہ نیب ان کا کچھ بگاڑ سکا، لیکن عمران خان کے خلاف اس وجہ سے کارروائی کی جا رہی ہے کہ القادر یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے بنائی گئی ہے، جو مذہبی اور دنیاوی دونوں علوم کو اکٹھا پڑھا رہی ہے، اور یہ ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، اور میں نے اس میں کیونکہ ہم نے وزٹ بھی کیا ہوا ہے، اس میں بلوچستان کے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس میں وہ ان فیملیز کی بچیاں پڑھتی ہیں جن کو عام یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھنے دیا جاتا، لیکن صرف مذہبی ماحول کی وجہ سے ایک ماڈرن اسلامک جو یونیورسٹی ہے اس بنیاد پر وہاں ان کو بھی اجازت مل جاتی ہے، وہ بھی اچھی اسٹڈی حاصل کر رہی ہیں۔ اور یہ سہاوا جہلم کا علاقہ ہے، سہاوا بیکورڈ علاقہ ہے، وہاں پر عمران خان نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے، اور وہ یونیورسٹی عوام الناس کے لیے ہے، اس پر طلب کیا گیا ہے۔ ان کا بس چلے تو کل یہ شوکت خانم میں بھی طلب کر لیں گے آپ نے شوکت خانم کیوں بنایا، کیونکہ ان کے تو سارے لوگ باہر جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، جو غریبوں کے لیے کام کیا جائے گا۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان نے شوکت خانم دیا ہے، پہلے نمل یونیورسٹی دی تھی، اب القادر یونیورسٹی دی ہے، بس یہ ہے۔ اور چونکہ وہ تصوف سے کے حوالے سے بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اور وہاں پر پوری دنیا کے جو اسلامک ممالک ہیں، وہاں کے جو جید علماء کرام اور سکولرز ہیں وہ پڑھانے آ رہے ہیں، یہ تکلیف ہے ان کو، اور اس تکلیف کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کرپشن کہاں عمران خان کی ملی؟ یہ گھڑی میں اور ادھر ایک یونیورسٹی میں، اور یہ ان کا پورے کا پورا نظام ہے جس کے اوپر جتنی ان کی جائے وہ کم ہے۔ جبکہ وہیں پہ ملک ریاض جو بحریہ ٹاؤن کے غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس تھا اس سے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا جو بدقسمتی ہے، احتساب عدالت اسلام آباد نے کہا کہ ان کے پاس اس کیس کی سماعت کا دائرہ اختیار نہیں رہا، چونکہ نیب قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اب تک 21 سماعتیں کرنے کے باوجود بھی اس معاملے کو کنکلیوڈ نہیں کر سکی۔ ان کے خلاف جو کیس تھا، ایک علیحدہ کیس 19 کروڑ پاؤنڈ 50 ارب روپے مالیت کے اثاثوں کی ریکوری سے متعلق کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے ملک ریاض کو پیش ہونا تھا، لیکن وہ وہاں پیش نہیں ہوئے تھے، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے موجودہ حکومت کی جانب سے نیب ترمیم کی بنیاد پر ملزمان کی جانب سے دائر کیے گئے بحریہ آئیکون ٹاور ریفرنس کی درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کے پاس ریفرنس کی سماعت کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ کیس دوبارہ نیب کو واپس بھیجا جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی متعلقہ فورم ہے تو اس پر بھیجا جا سکے۔ یہ ریفرنس 3 سال قبل دائر ہوا تھا، نیب نے 15 مشتبہ افراد کو نامزد کیا تھا، اور ریفرنس کے مطابق ملزمان نے باغ ابن قاسم
سے متصل پلاٹ کو غیر قانونی طور پر الاٹ کر کے بحریہ ٹاؤن نے ٹاور تعمیر کیا تھا، جس سے قومی خزانے کو 1 کھرب روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ کتنا؟ 1 کھرب روپے کا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ 50 کروڑ سے اوپر اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں آئے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 73 کروڑ کا کیس تھا آمدن سے زیادہ اثاثوں کا، اسحاق ڈار کا، وہ بھی چھوٹ گئے، ان کو بھی کلین چیٹ مل گئی۔ 1 کھرب روپے کا جو نقصان ریاست کو پہنچا تھا اس میں بھی ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اور جو باقی ان کے خلاف ایک اور کیس ہے 50 کروڑ پاؤنڈ کا، وہ ایک الگ کیس ہے، اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ بہرحال منی لانڈرنگ کیس تھا۔ منی لانڈرنگ کیس میں راولپنڈی کی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں ملزم کو 24 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، اور عدالت نے جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل راولپنڈی شوکت کمال ڈار کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا۔ ملزم اسامہ علی کو امیگریشن آرڈیننس کے تحت 24 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ملزم پر درج ایک اور مقدمے میں 7 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی، اور ساتھ ہی منی لانڈرنگ سے بنائی گئی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسامہ علی کے خلاف سال 2020 اور 21 میں مقدمات درج کیے گئے۔ ملزم نے کینیڈا امیگریشن کا جھانسا دے کر 4 کروڑ 81 لاکھ 6 ہزار روپے ہتھیائے تھے۔ جس نے 4 کروڑ ہتھیائے تھے اس کو 24 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ جس نے 24 ارب ہتھیایا تھا شہباز شریف نے، اس کے خلاف فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی، اور اس کو فرد جرم سے پہلے ہی بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام، جس کو یہ نظام کہتے ہیں اور جس کو یہ بچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی جو کل اہم ایک اجلاس ہوا، پارلیمانی جو پارٹی ہے پنجاب کا اجلاس ہوا، اور عمران خان نے گفتگو کی۔ اس میں 4-5 جو ممبرز تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کی جانب سے عمران خان سے سوالات بھی کیے گئے، بڑی کھل کر ڈیٹیل بات ہوئی۔ اب عمران خان کو چونکہ پرویز الہی نے سمری پر اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر کے عمران خان کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ کل شام کو جب مونس الہی زمان پارک میں گئے تھے تو وہ سمری لے کر گئے تھے عمران خان کے حوالے کرنے، کیونکہ مونس الہی کے بیان کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور عدم اعتماد بھی آ رہا ہے کہ جی چودھری برادران ہاتھ کر سکتے ہیں۔ چودھری برادران سے میں تو پہلے دن سے اس بات پر کلیئر ہوں، مجھے تو کم از کم چودھری برادران سے کوئی اچھائی کی امید نہیں تھی، اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان کا جو 3-3.5 سال کا دور تھا اس میں بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مونس الہی چونکہ جہاں ہم حمزہ شہباز کو دیکھتے ہیں وہیں مونس الہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے، لیکن سارے کام پوری بیوروکریسی کو چلا کون رہا ہے؟ مونس الہی چلا رہا ہے۔ اب ان کے اپنے مفادات ہیں، اور عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اب عمران خان یا تو پنجاب حکومت نون لیگ کے حوالے کر دیتا، یا کمپرومائز کر کے نون لیگ سے بہتر آپشن پھر پرویز الہی تھی، تو اس وجہ سے بہتر آپشن کو عمران خان نے چوز کیا۔ اب اتنی زیادہ امید بھی نہ لگائی جائے کہ پرویز الہی ویسا کرے گا جیسے کوئی پی ٹی آئی کا رہنما کرتا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ سیاست میں وہی رہے گا جو عمران خان کے ساتھ وفادار رہے گا، اور یہ بات ان کو پتہ ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی چاہے گا تو ہم جیت جائیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ بگاڑ کے کم از کم وہ سیاسی میدان میں مونس الہی یا پرویز الہی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس بات کا اندازہ ان کو خود بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو بندہ خوشامد کرے نا، اور جو کہے کہ میرا وزیر اعظم عمران خان ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کو خوشامد والے بندے سے تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، عمران خان کو بہت پتہ ہے۔ عمران خان نے ان کو 3.5 سال حکومت میں بیٹھ کے ان کے ساتھ نبھائی ہے جیسی تیسی کر کے، ان کو پتہ ہے ان کی مینٹیلٹی کا۔ لیکن اب عمران خان بھی اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ڈیفینیٹلی یہ جو اسمبلی ہے یہ پہنچ چکی ہے، اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ نہیں عمران خان کو وہ دھوکہ دیں گے پرویز الہی وغیرہ، تو دھوکہ اس وجہ سے بھی نہیں دیا جا سکتا کہ جن کے اشاروں پر یہ چلتے تھے وہ ویسے چلا گیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ جمعرات کی شام اچانک اسلام آباد گئے ہیں پرویز الہی، اور پرویز الہی اسلام آباد سے راولپنڈی بھی گئے ہیں، ان کی 1.5 گھنٹہ کسی سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ جمعرات کی شام کی خبریں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ عمران خان کو گرانا مشکل ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو گرایا نہیں جا سکتا، اور اچھی امید کرتے ہیں
کہ ان حالات میں چودھری خاندان اور پرویز الہی اور مونس الہی جو اب تک ساتھ کھڑے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ساتھ رہیں گے اور وہ اپنی سیاست کا جنازہ نہیں نکالیں گے۔ قومی اسمبلی میں محسن داوڑ نے بڑا دکھی یہ خطاب کیا ہے، اور محسن داوڑ کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں سویلین بالادستی کی موجودہ صورتحال تو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ دور حکومت سے بھی بدتر ہے۔ جو عمران خان کے حکومت پر اعتراض کرتے تھے، انہی کا حکومتی ممبر کہہ رہا ہے کہ جو سویلین بالادستی ہے عمران خان کے دور میں بہت بہتر تھی، اب تو بہت برا حال ہے اور بدتر ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اپوزیشن رکن ہے جی ڈی اے کی سائرہ بانو، فضل الرحمان کی جانب سے جو عوامی اجتماع میں خواتین کے حوالے سے قابل اعتراض گفتگو کی گئی، اس پر بھی بڑی سختی سے بات کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا مذہبی امور کا وزیر اس کو بنایا ہوا عبدالشکور کو، جو وہاں کھڑے ہو کر ایسی گفتگو کر رہا تھا جو کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ہی محسن داوڑ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے تاجکستان روانگی سے روکنے کا جو واقعہ پیش آیا، وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں اس حکومت کو سپورٹ کر کے۔ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے حکام نے کوئی ٹھوس وجہ بتائے بغیر کہا کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے اعلیٰ افسران کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بیرون ملک روانگی سے روکنے کے ذمہ دار شخص کے حوالے سے محسن داوڑ نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کیے جانے والے لفظ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید انہیں حوالدار نے ایسا کرنے کے احکامات دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایف آئی اے ہے وہ اب کس کے بات مان رہی ہے، اور ان کی جو عیاشی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اختیارات، مرات اور عہدے حاصل کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کی تھی، حالانکہ اس وقت عمران خان تو ہمیں مزید عہدوں کی پیشکش کر رہے تھے۔ ہم نے تو عدم اعتماد ووٹنگ اس لیے حمایت کی تھی کہ کیونکہ عمران خان سویلین بالادستی کو عوامی طاقت کو کچلنا چاہتے تھے، لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی حکومت بہت بہتر تھی، اور آج ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں۔ ابھی آپ کو بہت کچھ یاد آئے گا، اب آپ کو اوقات میں، کیونکہ جنہوں نے آپ کو پروٹوکول دیا تھا وہ چلے گئے ہیں، اب جب آپ کو اوقات دی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ شہباز شریف جو ڈگی میں بیٹھ کر جاتا تھا اس سے آپ امید رکھ کے آئے تھے سویلین بالادستی کی، قوم جانتی ہے کہ آپ کتنے سویلین بالادستی چاہتے تھے۔ جب آپ کو روکا تو اب آپ کو تکلیف شروع ہو گئی اور آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا اور آپ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، قوم آپ کا چہرہ پہچانتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔